کل آپ کی ملاقات ہوئی کوٹ لکھپت جیل میں اسیران کوٹ لکھپت سے، کیا کچھ ڈسکس ہوا؟ کیا مرال تھا شاہ محمود قریشی صاحب کا، اور آپ کے موقف کی انہوں نے تائید کی ہے اس ملاقات میں؟ دیکھیے، آپ کے سامنے کتنے پروگراموں میں بھی پہلے بھی ہم نے یہی بات کہی تھی کہ پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں ان کا جو سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم ڈائیلاگ کریں اور ڈائیلاگ سے ہم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ جب ہم نے شروع میں بات کی تھی تو ہم تو غدار پلس ہو گئے تھے کہ آپ ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں تو آپ تو غدار پلس ہیں، لیکن اب کم از کم یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ایون پی ٹی آئی کے اندر ایک جنرل ماحول بن رہا ہے کہ جو ہم لوگ بات کر رہے تھے وہ درست تھی، اور یہی واحد راستہ ہے آگے بڑھنے کا۔ اور اسی ضمن میں جو شاہ محمود قریشی صاحب، محمود الرشید صاحب، اعجاز جوہری صاحب، ان سے جو بات چیت رہی، وہ بھی متفق ہیں اسی بات کے اوپر کہ یہی واحد حل ہے آگے بڑھنے کا، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ جس طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اس طریقے سے ہی ہمیں جو ہے وہ آگے جانا چاہیے۔ اور جس طرح دیکھیں، اس میں ایشو یہ ہے کہ یہ جو نئی لیڈرشپ پی ٹی آئی کی آئی ہے، انہوں نے سچی بات تو یہ ہے کہ اسیران کے کو بڑے بری طرح سے نظر انداز کیا۔ اب یہاں پہ جو بھی لوگ جیلوں میں گئے ہیں، تشدد رہا ہے، ان کو جس سلوک کا سامنا اپنی پارٹی کی طرف سے کرنا پڑا ہے وہ کوئی قابل فخر تو نہیں ہے۔ جب میں 6-7 مہینے بعد آیا ہوں باہر، تو سب سے زیادہ اچھا، اب وہ آپ کو جب جیل میں پولیٹیکل ورکر کو اگر منہ پہ کپڑا ڈال کے پیش کیا جاتا ہے، آپ اس کا جو ہے اس کا مذاق اگر اپنی پارٹی ہی اڑائے گی تو مجھے آپ بتائیں دکھ تو ہوتا ہے۔ تو یہ میں احساس ہے مجھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ہوں، محمود الرشید ہوں، اعجاز چودھری ہوں، ان لوگوں کو بھی دکھ تو ہے کہ جس طریقے سے پارٹی کو انہیں اہمیت دی جانی چاہیے تھی، 3 سال ہو گئے ہیں، یہ سارے لوگ mid-70s میں ہیں، جو سلوک پارٹی نے ان کے ساتھ، اور ایون جو کارکنان جو جن کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے اور وہ جیلوں میں ہیں، ان کے ساتھ کیا ہے، وہ کوئی قابل فخر تو نہیں ہے۔ اور اسی لیے وہ سمجھتے ہیں کہ راستہ جو ہے وہ ڈائیلاگ کا ہی ہے، بات چیت کا ہی ہے، اور اسی کے اوپر چل کے ہم یہ جو رہائی ہے ان کی ممکن بنا سکتے ہیں۔ اچھا فواد صاحب، کل میں نے شیخ وقاص اکرم صاحب سے یہی سوال کیا کہ آپ لوگ گئے اور وہ لوگ تو بھول بیٹھے لیکن آپ لوگوں نے جا کے ملاقات کی، تو انہیں تو کوئی اچھی نہیں لگی آپ کی ملاقات، اور انفیکٹ انہوں نے کہا کہ اس نام نہاد کمیٹی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس لیے اس پی ٹی آئی کو تو ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ صحیح بات ہے، دیکھیں ہمیں بھی ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا، شیخ وقاص وغیرہ کا تو پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے نا، ہمارا تو عمران خان سے تعلق ہے، جو اسیران ہیں ان سے تعلق ہے۔ یہ لوگ جو آلو ٹماٹر کیلے کے اوپر جو ہے وہ آ گئے، ان کو تو ہم نہیں جانتے، وہ ہمیں نہیں جانتے، نہ وہ عمران خان کا ان کا کوئی مسئلہ ہے، نہ عمران خان ان کو جانتے ہیں، نہ پارٹی انہیں جانتی ہے۔ تو وہ تو ایک کونے خدروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، سوائے ٹی وی پہ آگے پروگرام کر لیا، بات کر دی، کوئی پالیسی تو ان کے پاس ہے نہیں۔ عمران خان کی رہائی تو اب ایک دور ہی کا خواب بن گیا ہے، وہاں اس کی تو بات ہی نہیں ہوتی، یہ بات ہو رہی ہے کہ آپ کس طریقے سے انہیں رسائی دے دیں، ڈاکٹر تک دے دیں اور ہماری ملاقات کرا دیں۔ تو یہ تو پارٹی کو اس نہج پہ لے کے آئے ہیں، اور لیکن خیر ہمیں ان سے غرض نہیں ہے۔ اینڈ ٹو بی فیئر وتھ، ہم تو چاہتے یہی ہیں کہ جو پارٹی کی موجودہ لیڈرشپ ہے وہ بھی اس خوف سے نکلے کہ یہ لوگ آ جائیں گے تو ہماری پوزیشن خطرے میں پڑ جائیں گی۔ پارٹی ایک سمندر ہوتا ہے، اس کے اندر بہت جگہ ہوتی ہے، تو وقاص اکرم ہوں یا سلمان راجہ ہوں یا باقی لوگ ہوں، ان لوگوں کو چاہیے کہ اس خوف سے باہر آئے کہ یہ جو جیل میں لوگ ہیں یہ باہر آ جائیں گے تو ہمارا کیا بنے گا، اور اس لیے وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے یہ سلوک کریں کہ انہیں پارٹی میں بے حیثیت کرنے کی کوشش کریں۔ یہ میرا خیال ہے کہ کوئی اچھی پالیسی نہیں ہے ان کی، اور ان کو تو چاہیے کہ اب ہماری کوشش، اور سچی بات ہے یہ جو پرانے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے، وہ تو جی تمام ہی ہماری کوشش کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور اس کو چاہتے ہیں کہ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ بالکل صحیح۔ اچھا شاہ محمود قریشی صاحب یا باقی جو اس جیل میں موجود ہیں،
باہر جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے اور اسپیشلی جس طریقے سے، ویسے تو انہوں نے تعریف بھی کی ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی، لیکن جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ ابھی اپنا کردار نبھا رہی ہے، آپ کے خیال میں وہ اس کردار کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اینڈ آر دے ہیپی جس طرح بیرسٹر گوہر ان تمام معاملات کو لیڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے فرینکلی پی ٹی آئی کی جو اس وقت کی آئی وڈ سے کہ جو کارکردگی ہے اس سے تو کوئی بھی مطمئن نہیں ہے. تو یہ کہنا کہ وہ مطمئن ہے تو یہ تو ایک بات درست نہیں ہوگی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس جھگڑے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کہ جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی رہائی ممکن ہو سکے اور یہی ہوں بات ہم نے اسپیکر صاحب سے رانا ثناء اللہ صاحب سے ان لوگوں سے ہم نے یہ بات کہی تھی کہ جی آپ مہربانی کریں ہوں اور ان لوگوں کو آپ ریلیف دیں تاکہ پارٹی کے اندر ایک سیریس جو گفتگو ہے وہ ہو سکے اور چیزیں جو ہیں وہ آگے بڑھ سکیں. سو آئی ایم ہیپی کہ چیزیں صحیح موو ہو رہی ہیں اور ہماری جو کوششیں ہیں ان لوگوں کو ریلیف دلانے کی وہ بارآور ثابت ہونے جا رہی ہیں انشاءاللہ اور ہوں گی اور مجھے پوری امید ہے. اور آپ مجھے کافی پوری پر امید ہے امید نظر آ رہے ہیں. آپ کا حکومتی بینچز سے بھی رابطہ ہوا ہے؟ کسی نے آپ کو یقین دہانی کرائی ہے کہ کریں بات اور ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں؟ ہمارا رابطہ تو سب سے ہی ہے. ہمارا رابطہ تو ہے تو ظاہر ہے کہ آپ ملاقات ورنہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ ہوتی ہی نہیں ہے. تو وہ رابطہ تو ہے اور دیکھیں بات چیت کے لیے ماحول اور تالی تو دونوں طرف سے بجنی ہے. یہ کہنا کہ صرف پی ٹی آئی تیار ہو جائے اور دوسرے تیار نہ ہو تو دیکھیں نا پھر تو نہیں آگے چل سکتے آپ. سو آپ کو الٹیمیٹلی ایسے لوگ چاہیے جن کے اوپر دوسرے فریق کا بھی اعتبار کچھ نہ کچھ ہو. اور عمران اسماعیل اور محمود مولوی صاحب بیرسٹر سیف درانی صاحب یہ وہ لوگ ہیں جن کے سچی بات یہ ہے کہ اچھے تعلقات ہیں